اب میں بلا تاخیر مولانا کو آواز دوں گا کہ نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں وہ، نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتے ہیں وہ۔ میری مراد عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب موضوع عظمت صحابہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، کافی عرصے کے بعد مسجد اہل حدیث اشفاق نگر میں آج یہ دینی پروگرام منعقد ہوا۔ ابھی آپ نے عظمت اہل بیت کے موضوع پر بڑی جامع تقریر سماعت کی ہمارے بڑے عزیز دوست شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ سے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے عظمت صحابہ۔ محرم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، ایک طبقہ بہت ساری خرافات انجام دیتا ہے اور ٹائٹل لگاتا ہے اہل بیت کی محبت کا۔ اگر معاملہ صرف اتنا ہی ہوتا کہ چلو بھائی وہ خرافات کر رہے ہیں، وہ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، اگر معاملہ صرف یہیں تک ہوتا تو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی۔
تکلیف کی بات یہ ہے، درد کی بات یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کا نام لے کر، اس کا لیبل لگا کر، اس کا ٹائٹل لگا کر، کبھی تو اشارے کنائے میں اور کبھی کھلم کھلا ان لوگوں کو برا بلا کہا جاتا ہے، ان نفوس قدسیہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اس مقدس جماعت پر حملے کیے جاتے ہیں جس کی تعریف سے، جس کی مدح و ستائش سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اس روئے زمین پر اللہ کے پیغمبروں کے بعد، اللہ کے نبیوں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد صحابہ کرام سے مقدس کوئی جماعت نہیں گزری ہے میرے پاس۔ قیامت تک آنے والی کوئی نسل ان کی کھا کے پا کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ ہم سجدے کر کر کے مر جائیں، تہجد پڑھ پڑھ کے زندگی گزار دیں، اللہ کی عبادت کر کے اپنے جسم کو گلا لیں، ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جنہوں نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے؟ ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑ کر مصافحہ کیا ہے؟ ہم وہ مجلس کہاں سے لائیں گے جس مجلس میں محمد الرسول اللہ اپنے صحابہ کو دین سکھایا کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ قرآن بھی جانتے تھے، قرآن کا کانٹیکسٹ بھی جانتے تھے، قرآن کا بیک گراؤنڈ بھی جانتے تھے، کون سی آیت کب اتری، کیوں اتری، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، صحابہ یہ بھی جانتے تھے۔ اور میرا جملہ نوٹ کر لو، جس طریقے سے نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خود سے نبی ہو جائے، نبوت وہبی چیز ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ نے جس کو چاہا اس کو نبوت عطا فرمائی۔ ایسا نہیں کہ کوئی اپنے ٹیلنٹ کے بل پر نبی بن جائے، نہیں، اللہ نے جس کو چاہا وہ نبی ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ قرآن کریم کا 19واں پارہ اٹھائیے، سورہ نمل میں اللہ نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے نبی آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جو اللہ کے چنندہ ہیں، اللہ کے سلیکٹڈ ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد، او لوگوں اس آیت میں اللہ اپنے نبی کے صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو چن لیا تھا اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے، اللہ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے اس جماعت کو چن لیا تھا۔ اور رب کعبہ کی قسم، چونکہ یہ انسان کا سلیکشن، یہ اللہ کا سلیکشن ہے، اس لیے دین کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کے لیے اس جماعت نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا میرے بھائی۔ ہم اور آپ دین کے لیے کبھی کچھ پیسے خرچ کر دیں تو سینہ فخر سے پھول جاتا ہے، صاحب میں نے مسجد بنوائی ہے، فلاں مسجد میں میں نے اے سی لگوائی ہے، فلاں مسجد میں ماربل میں نے بچھوایا ہے، وہاں کی تعمیر میں نے کروائی ہے، فلاں ادارے میں ہر سال 10 لاکھ روپیہ چندہ میں دیتا ہوں۔ ہم تو ذرا سی نیکیوں پر پھول جاتے ہیں بھائی۔ اور صحابہ کرام کی نیکی کا حال جانتے ہیں؟ صحابہ کرام کبھی کبھی اس بات پر رویا کرتے تھے کہ میں یہ نیکی کیوں نہیں کر سکا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اسلام کی تاریخ کی یہ بڑی عجیب و غریب جنگ ہے، بڑا عجیب و غریب یہ غزوہ ہے۔ گرمی کا موسم ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے۔
مدینہ سے 700 کلومیٹر کا لمبا سفر کرنا ہے، دوسرے ملک کی فوج سے مقابلہ کرنا ہے، رومی فوجوں سے مقابلہ کرنا ہے، دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا ہے۔ مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم ہے اور جنگ میں لڑنے کے لیے آلات حرب بھی ان کے پاس بہت کم ہے، سواریاں بھی کم ہیں، موسم بھی مناسب نہیں ہے، حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ او میرے صحابہ، ہمیں اس غزوے کے لیے کوچ کرنا ہے، ہمیں جانا ہے، حالات ناسازگار ہونے کے باوجود ہمیں جانا ہے، موسم گرم ہونے کے باوجود ہمیں جانا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان اعلان کیا، من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، اس لشکر کی تیاری میں آپ اپنا اپنا سپورٹ کریں، اپنا اپنا کنٹریبیوشن کریں، میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام میں تاجر لوگ بھی تھے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے کروڑ پتی لوگ بھی تھے، اور صحابہ کرام میں محنت مزدوری کرنے والے، روز کنواں کھودنے والے، روز پانی پینے والے لوگ بھی تھے۔ بعض صحابہ ان کے دل میں یہ احساس ہوا آج اللہ کے دین کو ضرورت ہے، میں تو کمزور ہوں، میں غریب ہوں، میں مزدور ہوں، میں کیا کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں۔ انہوں نے نائٹ شفٹ میں کام کیا، اور دن میں وہ جو بھی کام کرتے تھے انہوں نے رات میں جا کر کے لکڑیوں کو کاٹ کاٹ کے لکڑیاں اکٹھا کی، لکڑیوں کے گٹھر لاد کر کے ان کے کارخانوں تک، ان کے مالکوں تک پہنچایا، مزدوری کی، محنت کی، اور اس مزدوری سے اور اس محنت سے جو تھوڑی بہت کمائی ہوئی، جو تھوڑا بہت گیہوں ملا، جو ملا، اس اناج کو لا کر کے انہوں نے جناب محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ منافقین نے مذاق اڑایا کہ صاحب یہ دیکھو، یہ ایک مٹھی جو لے کر کے آئے ہیں اسلام کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ او میرے صحابہ پر کیچڑ اچھالنے والو، تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو، میرے ان غریب صحابہ نے اگر اللہ کی راہ میں ایک مٹھی جو دیا ہے، آدھا مٹھی جو دیا ہے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان غریب صحابہ میں کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ اس غزوے میں جانا چاہتے تھے، مگر سواری کا بندوبست نہیں تھا۔ جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کے نبی سے گزارش کی، یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلیں۔ آپ نے فرمایا، ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو لے کر کے نہیں جا سکتا۔ ان صحابہ کرام کے دل پر چوٹ لگی، ان کو تکلیف ہوئی کہ ہم اسلام کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے حالات ہم کو جانے نہیں دے رہے ہیں۔ ان صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ نبی کے سامنے نہیں روئے، وہ پلٹ کر کے روئے تاکہ نبی ہمارے آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ جب وہ پلٹ کر کے رونے لگے، اللہ نے قرآن میں ان کے آنسوؤں کا تذکرہ کر دیا۔ 10ویں پارے کی آخری آیت ذرا اٹھا کر کے دیکھیے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے میرے نبی، یہ آپ کے وہ صحابہ ہیں جو آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے تو بیچارے غم کی وجہ سے رونے لگتے ہیں، پلٹ کر کے روتے ہیں۔ اے نبی، آپ ان کے آنسوؤں کو نہیں دیکھ پاتے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے آنسوؤں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اے میرے نبی، ان صحابہ کے آنسوؤں کو دیکھو، یہ اللہ کے دین میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹانا چاہتے ہیں، لیکن اپنی غربت کی وجہ سے یہ کچھ نہیں کر پا رہے، اس لیے رو رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ، نیکی نہ کر پانے کا دکھ۔ آج یہ دکھ کس کو ہوتا ہے بھائی؟ آج تو یہ ہوتا ہے مارکیٹ چلی میں منافع نہیں کما پایا، اس کا دکھ ہے۔ کاروبار اپنے ٹاپ پر گیا، اپنے پیک پر گیا، میں فائدہ نہیں اٹھا پایا، اس کا دکھ ہے۔ اس کا دکھ کس کو ہے کہ نیکی بڑھ رہی تھی، نیکی ہو رہی تھی، میں حصہ نہیں لے پایا، اس کا دکھ کس کو ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا، من اتاما منکم الیوم مسکینا،
کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، اے اللہ کے نبی میں نے غریب کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، کیا تم میں سے آج کوئی روزے کی حالت میں ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، کیا تم میں سے کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک مریض کی عیادت کی ہے۔ آپ نے پوچھا من شہید منکم الجنازہ، کیا تم میں سے کوئی کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، ہاں اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شامل ہوا ہوں۔ نیکیوں کا تذکرہ اللہ کے پیارے نبی کرتے چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھتا چلا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ تمام نیکیاں اگر کسی ایک انسان کے اندر اکٹھا ہو جائیں وہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام، ان کے درمیان کمپٹیشن ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا، کس بات کے لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے نہیں، آخرت کی بہتری کے لیے کہ میں آخرت کیسے بہتر بنا۔ ابھی آپ نے حضرت علی کی فضیلت میں وہ حدیث سنی نا، خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل خیبر کا جھنڈا، خیبر کا علم میں اس انسان کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ انسان، اور اللہ اور اس کے رسول اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پوری زندگی کبھی عہدے کی طلب میرے دل میں نہیں پیدا، لیکن آج جب نبی نے یہ جملہ کہا کہ کل خیبر کا علم اور خیبر کا جھنڈا میں ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا، حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی اے کاش کل یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں مل جائے۔ اور رات بھر صحابہ کرام، بھئی یہودیوں سے مقابلہ کرنا تھا، یہودی بڑی شاطر قوم تھی، بڑے ہتھیاروں سے لیس قوم تھی اس وقت کی۔ صحابہ کرام رات بھر جنگ کی پلاننگ نہیں کرتے رہے، دشمن کا مقابلہ کیسے کرنے یہ ٹینشن نہیں ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں صحابہ کو ٹینشن کیا ہے؟ یذوقون لیلتہم، صحابہ رات بھر یہ سوچتے رہے یہ جھنڈا کس کو ملے گا، یہ اعزاز کس کو ملے گا، یہ آنر کس کو ملے گا۔ اللہ کے نبی نے اتنا بڑا اعزاز دینے کی بات کہی ہے کہ جھنڈا اس کو ملے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ تو وہ تھے میرے بھائی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ بھی جانتے تھے، وہ نیکی کے معاملے میں ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا پہلی بار میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں۔ اپنے گھر گئے، اپنے گھر کے سارے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور آدھا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں لے آئے۔ نبی اکرم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے عمر فاروق تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ابقیت لہم النصف، اے اللہ کے نبی میں آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، وہ بھی اپنے گھر کا جو سامان جو مال لائے تھے انہوں نے وہ مال لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی اکرم نے پوچھا اے ابو بکر ما ابقیت لأہلک، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ میں تو گھر پہ جھاڑو پھیر کے آیا ہوں، میں تو سارا کا سارا مال لے کر کے آیا ہوں۔ آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں اپنے مال کی سیونگ کر کے کیا کروں گا، میں اپنے مال کو بچا کر کے کیا کروں گا، میں سارا کا سارا مال ہے اللہ کے نبی لے کر کے آیا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا گئی آنکھیں، آنسو آ گئے اور کہا واللہ لا اسابقک، اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کے صحابہ، ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے اللہ نے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے ایگزام ہوتے ہیں، بڑے ٹف ایگزام ہوتے ہیں، مگر دنیا کا سب سے ٹف ایگزام ہے دل کا ایگزام۔ بھئی آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کا کپڑا تو بڑا شاندار ہے، آپ کا اخلاق تو بڑا اچھا ہے، آپ بظاہر تو بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کا اندرون کیسا ہے، آپ کا ضمیر کیسا ہے، آپ کی نیت کیسی ہے؟ صحابہ کرام وہ ہیں اللہ نے ان کے باطن کی گارنٹی لی ہے، ان کی نیت کی گارنٹی لی ہے۔
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرے نبی کے صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا میں نے امتحان لے لیا ہے، ان کے دل میں اللہ کا کتنا تقوی ہے، اللہ کا کتنا ڈر ہے، میں امتحان لے چکا ہوں۔ اور اس امتحان میں صحابہ کرام نے 100 مارکس حاصل کیے، پورے 100 کے 100 نمبر حاصل کیے۔ اس کی دلیل جاننا چاہتے ہیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اٹھا لیجیے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، میرے نبی کے وہ صحابہ جو مہاجرین میں سے ہیں اور وہ صحابہ جو انصار میں سے ہیں جو پہلے ایمان لائے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے بعد ایمان لائے، پہلے ایمان لانے والے بھی، بعد میں ایمان لانے والے بھی، مکہ کے مہاجر بھی، مدینہ کے انصار بھی، اللہ نے سب کا نام سب کا تذکرہ کر کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بھئی اللہ اتنا کہہ دیتا میں راضی ہو گیا تو بات ختم تھی نا، اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے؟ اس میں بھی ایک نکتہ ہے، ایک پوائنٹ ہے۔ ایک انسان دین کے لیے قربانی تو دیتا ہے مگر تکلیف کے ساتھ دیتا ہے، رو کر کے دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے مگر مال کی محبت کے ساتھ رو کر کے کلپ کر کے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اور ایک انسان خوشی کے ساتھ دیتا ہے کہ میرا مال اللہ کے دین میں کام آ رہا ہے، میری جان اللہ کے دین کے لیے کام آ رہی ہے۔ صحابہ کرام اللہ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی تھا۔ اتنا بڑا ریوارڈ دنیا میں کسی کو نہیں ملا، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں راضی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں صاحب ہم راضی نہیں ہیں۔ کوئی تبرہ کر رہا ہے، کوئی ریسرچ کے نام پر، تحقیق کے نام پر۔ کاہے کی ریسرچ ہے بھائی، کاہے کی تحقیق ہے؟ جو تحقیق آپ کو صحابہ کرام سے دور کر دے وہ تحقیق نہیں ہے، وہ منافقت ہے۔ جو ریسرچ آپ کو حضرت معاویہ کو گالی دینے پر مجبور کرے، صحابہ کرام سے بدظن کر دے، میں ایسی ریسرچ کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے میں راضی ہو گیا۔ ایک واقعہ یاد آیا، علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے، مناظر اسلام تھے۔ ایک مرتبہ پنجاب کی کسی گاؤں میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کا مناظرہ تھا شیعہ مسلک کے لوگوں سے۔ مناظرے کا ٹاپک تھا حضرت ابوبکر اور عمر مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے اسلام اور ایمان پر مناظرہ تھا۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری جب اس علاقے کے اس گاؤں کے اسٹیشن پر اترے تو جو لوگ ان کو ریسیو کرنے آئے تھے وہاں کی جماعت اہل حدیث کے افراد، انہوں نے دیکھا کہ مولانا کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے اور مولانا زار و قطار رو رہے ہیں اور راستے پر روتے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو مناظرہ کرنے جانا ہے، حق بات پیش کرنا ہے، باطل کا جواب دینا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ جن ہستیوں کی قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا، آج ہم بدنصیبوں کو ان کو مسلمان ثابت کرنا پڑ رہا ہے، آج ان کا اسلام ہمیں ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے، یہ ہماری شامت اعمال ہے۔ میرے بھائیوں، محرم جیسا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ، اس مہینے میں کسی کی زبان صحابہ کرام کے بارے میں بے لگام ہو، یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات۔ جن مہینوں میں اپنی جان پر ظلم کرنے سے اللہ نے منع کیا، جن مہینوں میں گناہوں سے بچنے سے منع کیا گیا، ان مہینوں میں صحابہ کرام پر کچھ لوگ بھونکیں، ان پر کیچڑ اچھالے، اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ فتح کی آخری آیت۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی آیت کے متعلق چند باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اس کو کہتے ہیں ہندی میں ویرودھا بھاس۔
ایک ہی انسان کے دو پہلو، صحابہ کرام سخت بھی ہیں، صحابہ کرام نرم بھی ہیں، اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت ہیں اور اللہ کے مومن بندوں کے لیے نرم ہیں۔ ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ صحابہ ایسے تھے، آپس میں اتنے رحم دل ہیں، اتنے نرم دل ہیں۔ مدینہ کے انصاریوں نے مکہ کے مہاجروں کے لیے اپنے گھر کے دروازے نہیں، اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ سعد ابن ربی عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میرے باغات میں سب کو آدھا آدھا کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لے، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ آپ اس شہر میں نئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو شادی میں دقت آئے، رشتہ ملنے میں دقت آئے، میں اپنی کسی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ نکاح کر لیں، آپ کا گھر بس جائے، اے میرے بھائی میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ محبت ہے اپنے لیے۔ اور دشمن جب سامنے آ جائے میدان جنگ میں تو اپنے خاندان کے لوگوں کے خلاف بھی انہوں نے تلوار اٹھائی ہے، کیونکہ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور میرے نبی کے صحابہ کو تم جب بھی دیکھو گے، یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، اتنے بڑے پرہیزگار ہیں، وہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تو تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے، مگر ان کے رکوع اور سجدے دکھاوے والے نہیں ہیں، ریاکاری والے نہیں ہیں، نمائش والے نہیں ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اس لیے سجدہ کر رہے ہیں، وہ اس لیے رکوع کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے فضل کے طالب ہیں، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیاں سجدے کے نشان سے روشن ہیں، ان کا چہرہ دیکھ کر کے پتہ لگ جاتا ہے یہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کی فوج پہنچی تو بیت المقدس کے پادریوں نے، بیت المقدس کے راہبوں نے ان کے چہرے دیکھ کر کے فرمایا، ان کے چہرے دیکھ کر کے کہا کہ ہم نے حواریوں کے بارے میں جو انجیل میں پڑھا ہے، اللہ کی قسم یہ حواریوں سے بہتر یہ لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کا چہرہ بتا دیتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کوئی چور نہیں ہے، جن کا ظاہر اور باطن یکساں ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا ان کا ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر تم کو تورات میں بھی ملے گا، ان کا ذکر تم کو انجیل میں بھی ملے گا۔ کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، ان کی مثال تو اس کھیتی کے دانے کی طرح ہے جس کی کونپلیں زمین سے نکلتی ہیں، پھر وہ دھیرے دھیرے موٹی ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعجب الزراع، اور کھیتی کرنے والے کاشتکار اس کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، اور اللہ کے دشمن اس پودے کو دیکھ کر کے غضبناک ہو جاتے ہیں، اس پودے کو، اس مضبوط تناور درخت کو دیکھ کر کے اللہ کے دشمن غضبناک ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کے صحابہ کو اس درخت سے تشبیہ دے کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسلام کے جس درخت کو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے، اس پودے کو اپنے خون جگر سے سینچنے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کون لوگ ہیں؟ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک کھجور کو، حضرت قتادہ کے حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ ایک کھجور کو پورے قافلے کے لوگ ایک کھجور کو باری باری چوس رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اس کھجور کو چوس رہے ہیں، کیونکہ تمام خوراک ختم ہو گئی ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ حالات یہاں تک پہنچے جب کھجوریں بھی ختم ہو گئیں تو سواری کے اونٹوں کو اب کوئی چارہ نہیں بچا تو ان اونٹوں کو ذبح کر کے ان کو کاٹ کر کے کھانا پڑا۔ لمبا سفر ہے، کھانے پینے کی قلت ہے۔ صحابہ کرام نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں میرے بھائی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، صحابہ کرام کا وجود اس امت کے لیے سیکیورٹی تھا۔ جب تک صحابہ تھے تب تک فتنے نہیں پیدا ہوئے، بدعات نہیں پیدا ہوئی۔ صحابہ کے بعد کی جنریشن آئی تو فتنے پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام اس امت کے لیے پروٹیکشن تھے، سیکیورٹی تھے۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، النجوم امانۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے پروٹیکشن ہے، سیکیورٹی ہیں، فاذا ذهبت النجوم، جس دن ستارے چلے جائیں گے، اتى السماء ما توعد، تو آسمان کے اوپر وہ مصیبتیں آ جائیں گی جس کا آسمان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت آ جائے گی، جس دن ستارے چلے جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ وانا امانۃ لاصحابی، اور میں اپنی امت کے لیے سیکیورٹی ہوں، فاذا ذهبت، جب میں چلا جاؤں گا، اتا امتی ما یوعدون، تو میری امت کے اوپر وہ آزمائشیں آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، واصحابی امانۃ لامتی، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے سیکیورٹی ہیں، فاذا ذهب صحابی، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، اتا امتی ما یوعدون، تو میری امت کے اوپر وہ مصیبتیں آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کے جانے کے بعد، صحابہ کرام کی جنریشن کے بعد دنیا بھر کی آزمائشیں، بدعتیں، فتنے، خلق قرآن کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، روافض کا فتنہ، اور تقدیر کے انکار کا فتنہ، اللہ کی صفات کا انکار کا فتنہ، یہ دنیا بھر کے فرقے کب پیدا ہوئے؟ جب صحابہ کرام کا دور ختم ہوا۔ اور یہاں ایک بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، صحابہ کے تعلق سے یہ بات بھی آپ یاد رکھیے کہ ہم قرآن و حدیث کو یقیناً مانتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے جو منہج ہم اپناتے ہیں وہ صحابہ کا منہج ہے۔ ورنہ آج محرم کے مہینے میں ماتم کرنے والا اپنے ماتم کو بھی قرآن سے ثابت کر رہا ہے، صحابہ کو گالی دینے والے اور صحابہ پر تبرہ کرنے والے بھی اپنے مسلک کے لیے قرآن کی آیتوں کو دلیل بنا رہے ہیں، عید میلاد النبی کا جلوس نکالنے والے بھی قرآن کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی دلیل ہونا کافی نہیں ہے، قرآن و حدیث کو ویسے فالو کرنا ہے جیسے صحابہ فالو کرتے تھے، یہ بڑا اہم اصول ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں صحابہ کے منہج کو فالو کرنے کا حکم دیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو رسول کی بات نہیں مانے گا اور جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اپنائے گا، وہ یاد رکھے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر پلٹے گا ہم ادھر اس کو پلٹا دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو صحابہ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، کوئی گریجویٹ ہے، کسی نے ماسٹرز کیا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بھائی کچھ نہیں جانتے، عشرہ مبشرہ کے نام نہیں معلوم، صحابہ کی سیرت کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ اہل باطل، صحابہ کو گالی دینے والے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، اپنے بچے کو وہ زہر پلا رہے ہیں، اور ہم صحیح ہونے کے باوجود اور حق پر ہونے کے باوجود اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے بچوں کو ہم صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ صحابہ کی محبت ہمیں اپنے بچوں کی گھٹی میں ڈال دینی چاہیے۔ صحابہ کرام کی محبت اور صحابہ کرام کی سیرت اپنے بچوں اور اپنے نوجوان نسل کو ہمیں سکھانی چاہیے۔ امام طحاوی کا وہ جملہ میں اکثر اپنی تقریروں میں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے جامعہ سلفیہ میں امام طحاوی کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ پڑھائی جاتی ہے، اور بڑی عجیب بات ہے، امام طحاوی حنفی عالم ہے، حنفی عالم ہے وہ، اور ان کی کتاب جامعہ سلفیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالم تو حنفی ہیں مگر عقیدہ ان کا سلفی ہے۔ عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا تھا، عقیدہ وہ ہے جو امام احمد ابن حنبل کا تھا، عقیدہ وہ ہے جو امام بخاری کا تھا، عقیدہ وہ ہے جو سلف صالحین کا تھا۔ تو ان کی عقیدے کی کتاب ہے، کبھی موقع ملے پڑھیے گا اس کو، چھوٹی سی کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ اس میں انہوں نے 2 لائن میں صحابہ کے بارے میں ہمارا بلیف کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، 2 لائن میں انہوں نے لکھا ہے۔ یہ 2 لائن ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ ہم ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں، عمر فاروق سے بھی کرتے ہیں، عثمان غنی سے بھی کرتے ہیں، علی مرتضیٰ سے بھی کرتے ہیں، سارے صحابہ سے کرتے ہیں، سارے اہل بیت سے کرتے ہیں، مگر کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے۔ غلو کا مطلب کیا ہے؟ علی کی محبت میں ہم اتنا آگے بڑھ جائیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہیں، یہ غلو ہے۔
قوالی میں قوال کہتا ہے دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر. یہ غلو ہے، علی کا پہلا نمبر نہیں، علی کا چوتھا نمبر ہے. ہم کسی صحابی کے بارے میں غلو نہیں کرتے. ولا نتبرؤ من احد منهم، اور ہم کسی صحابی سے برات کا اظہار نہیں کرتے، کسی صحابی سے نفرت نہیں کرتے، کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے. نبی اکرم کا ہر صحابی ہمیں محبوب ہے. ایک روز کے لیے بھی اس نے نبی سے ملاقات کی، 1 گھنٹے کے لیے ملاقات کی اور ایمان کی حالت پہ اس دنیا سے گئے، وہ صحابی ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے صحابی کے ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کس کو کہتے ہیں، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی جو ڈیفینیشن کی وہ سب سے بہترین ڈیفینیشن ہے. الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام. بڑی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے. صحابی کون؟ صحابی وہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے اللہ کو پیارے ہوئے، دنیا سے گئے. ایمان کی حالت میں نبی سے ملے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ صحابی ہے. ہر صحابی سے ہم محبت کرتے، کسی صحابی سے برات کا اظہار نہیں کرتے. ابھی محرم کے پہلے کے مہینے میں ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا. ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو ایک طبقہ عید غدیر مناتا ہے. اب یہ الگ اسٹوری ہے. 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، اس طرف مت جائیے بھائی. عید غدیر کیوں منائی جاتی ہے؟ میں دیر میں آیا تھا، شاید ہمارے شیخ ظفر نعمان صاحب نے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی ہو. بھائی غدیر خم میں اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بحرین کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا. وہاں انہوں نے بحرین میں کچھ مال غنیمت وغیرہ، کچھ زکوٰۃ کا مال وغیرہ تقسیم کیا. کچھ لوگوں کو حضرت علی سے شکایت ہو گئی. ان لوگوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کی کمپلینٹ کی. اللہ کے نبی اس وقت حج کر رہے تھے. جب آپ حج سے واپس لوٹنے لگے مدینہ کی طرف تو راستے میں ایک تالاب تھا جس کا نام تھا خم. غدیر کے معنی تالاب ہوتا ہے اور اس تالاب کا نام تھا خم، تو اس جگہ کا نام پڑ گیا غدیر خم. وہاں اللہ کے نبی نے خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ نے حضرت علی کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ علی سے کسی طریقے کا بغض مت رکھو، علی میرے محبوب ہے، تم بھی ان سے محبت کرو. اسی موقع پر آپ نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے اہل بیت کو بھی تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اب ہمارے بھائیوں نے اتنی سی بات کو بڑھا کے کیا کر دیا کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا اس موقع پر، اور علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا علی میرا وصی ہے اور میرے بعد علی میرا خلیفہ ہے. اور کہا کہ نبی کے انتقال کے بعد صحابہ، نبی سے اس ایگریمنٹ کو کرنے کے بعد صحابہ پلٹ گئے، پھر گئے، سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے علی کی جگہ کس کو خلیفہ بنا دیا؟ ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا. ارے بھائی کہانی گڑھنے کے پہلے بھی کچھ کہتے ہیں نا، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. انسان کو جھوٹ بھی بولے تو پلاننگ کر کے بولے نا. آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا غدیر خم میں. میں کہتا ہوں غدیر خم میں 200-250 لوگ آپ کے ساتھ تھے. اگر علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہی تھا تو اس کا سب سے بہترین موقع حجۃ الوداع کا موقع تھا. 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، عرفات کا میدان تھا. اس عرفات کے میدان میں اپنی فائنل اسپیچ میں، اپنی آخری اسپیچ میں نبی نے کہیں علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا. خلافت کا اعلان کہاں کیا؟ ایک گمنام جگہ پر 200-250 لوگوں کے بیچ میں کیا. کیسا مذاق کرتے ہو میرے بھائی. صحابہ پر تبرہ کرنے کے لیے اور صحابہ پر جھوٹ باندھنے کے لیے یہ قصے اور کہانیاں تم نے گڑھ کے رکھے. ارے ہمیں تو علی بھی پیارے ہیں، ہمیں تو ابو بکر بھی پیارے ہیں، ہمیں تو اہل بیت بھی پیارے ہیں، ہمیں صحابہ بھی پیارے ہیں. اور ہمارا رشتہ ان سے کیا ہے؟ ہمارا ان سے رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کیونکہ نبی نے محبت کرنے کا حکم دیا. اور ہم صحابہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ نبی نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا. اور کل انشاءاللہ، کل قیامت کے دن ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوں گے. اللہ پوچھے گا تم نے میرے نبی کے صحابہ سے محبت کی؟ ہم کہیں گے یقیناً کی، بے شک کی. اللہ پوچھے گا میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کی؟ ہم کہیں گے یقیناً کی. ہمیں نہ اہل بیت سے بغض ہے نہ صحابہ سے بغض ہے. روئیں گے وہ، تڑپیں گے وہ، پچھتائیں گے وہ جنہوں نے صحابہ سے محبت کی تو اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت سے محبت کی تو صحابہ کو چھوڑ دیا. امت میں 2 گمراہ فرقے ہوئے، ایک روافض کا فرقہ، ایک نواسب کا فرقہ.
روافظ نے اہل بیت کی محبت کے نام پہ صحابہ کو برا بلا کہا، نواسب نے صحابہ کی محبت کے نام پر اہل بیت کو برا بلا کہا، اور ہم جس منہج پر ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، جو سلف صالحین کا منہج ہے، جو اہل الحدیث کا منہج ہے، جو صحیح منہج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو امام طحاوی کا یہ جملہ نوٹ کر لو، امام طحاوی کہتے ہیں وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے ہیں۔ اور سنو وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا آپ فلاں مسلک کے لوگوں سے تعلقات مت رکھیے، ان سے نفرت کیجیے، مگر اس آئیڈیولوجی کے لیے آپ کے دل میں سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے، اور آج سافٹ کارنر پیدا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی جو علی مرزا، انجینئر علی مرزا کو سنتے ہیں، ان کے دلوں میں حضرت معاویہ کانٹے کی طرح چبھتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں معاویہ کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا۔ ارے صرف معاویہ کا ساتھ کیوں چھوڑتے؟ تم علی سے محبت کرتے ہو تو اماں عائشہ کا بھی ساتھ چھوڑ دو۔ علی کے خلاف جنگ میں تو حضرت عائشہ نے بھی رول ادا کیا تھا۔ صحابہ کرام کے آپس کے ڈسپیوٹس اور آپس کے اختلاف کو بنیاد بنا کر تم نے صحابہ کا بٹوارا کر دیا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں معاویہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بات نوٹ کر لو کہ صحابہ میں جب آپس میں جنگیں ہوئیں تو صحابہ کی اکثریت ان جنگوں سے الگ تھی۔ بڑے بڑے صحابہ نہ حضرت علی کی جماعت میں شامل ہوئے، نہ حضرت معاویہ کی جماعت میں شامل ہوئے، وہ ان جنگوں کو فتنہ سمجھتے تھے۔ اور امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ ان صحابہ نے جو ان جنگوں میں شریک ہوئے تھے ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ نہیں تھی، اس میں صحابہ کرام انوالو ہی نہیں تھے، اس میں تو وہ باقی اور وہ فتین جماعت عبداللہ ابن سبا اور اس کے چیلے اور چمچے، ان لوگوں نے ان فتنوں کی آگ کو بھڑکایا۔ تو آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ صاحب ارے کیا ہو گیا، صحابہ کو کوئی اگر برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کے پاس بھی تو روایتیں ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، چھوڑو جانے دو ان کا مسلک۔ اگر یہ سافٹ کارنر آپ کے اندر ہے تو آپ معاف کیجیے گا، آپ اہل حدیث کے عقیدے پر تو نہیں ہیں، آپ سلفی عقیدے پر نہیں ہیں۔ سلفی عقیدہ کیا ہے؟ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُ، جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے محبت کر ہی نہیں سکتے، ہم اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو صحابہ کرام کا ذکر برے انداز میں کرے وہ ہمارا آئیڈیل کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صحابہ کا ذکر جب بھی کرتے ہیں اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے، اور صحابہ سے نفرت کرنا کفر ہے، صحابہ سے نفرت کرنا نفاق ہے، اور صحابہ سے نفرت کرنا سرکشی ہے۔ تو صحابہ سے محبت کیجئے میرے بھائیو، قرآن پڑھیے۔ آج لوگ کہتے ہیں بھائی صحابہ بھی تو انسان تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، یقیناً غلطی ہو سکتی ہے، قرآن میں ان کی غلطیوں کو اللہ نے بیان کیا ہے، مگر کبھی آپ نوٹ کیجئے گا میرے اس جملے کو، قرآن میں اگر اللہ نے کہیں پر بھی کسی صحابی کی کوئی غلطی بیان کی ہے، آپ غور کیجئے گا اللہ نے فوراً یہ بھی وضاحت کی میں نے معاف کر دیا۔ جہاں کسی صحابی کی کسی غلطی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، جیسے غزوہ حنین میں کچھ صحابہ حالات دیکھ کر کے پیچھے پاؤں پلٹ گئے، بھاگنے لگے میدان چھوڑ کر کے، اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا کہ تم میں سے ایک جماعت کے قدم کمزور پڑ گئے، لیکن پھر اللہ نے کہا ثم تاب علیہم، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ غزوہ تبوک میں کچھ مسلمانوں کے دل کمزور تھے، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کچھ لوگوں کے دل میں کمزوری آئی تھی، ثم تاب علیہم، لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے بار بار قرآن میں صحابہ کی غلطیوں کا جہاں بھی ذکر کیا وہاں معاف کرنے کا ذکر کر کے یہ سبق دیا کہ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم ان صحابہ کی غلطیوں کو بیان کرو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی غلطی کو میں معاف کر چکا ہوں، یہ معاف کیے جا چکے لوگ ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں، تم سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت لوگ، تم صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالے، تمہاری یہ مجال ہے، تمہاری یہ حیثیت ہے، تمہاری یہ اوقات ہے، تم صحابہ کرام پر انگلی اٹھاؤ گے۔ انسان آج کے حالات پر صحابہ کے حالات کو قیاس کرتا ہے۔ آج انسان سوچتا ہے جیسے آج کرسی کے لیے جوڑ توڑ ہوتا ہے، صحابہ جوڑ توڑ کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرسی کے لالچی ہو سکتے ہیں، صحابہ حکومت کے لالچی ہو سکتے ہیں۔
ارے انہوں نے تو دنیا کی حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اسلام کا پیغام پہنچایا. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، 11 بج رہے ہیں. رستم کا دربار ہے، اس زمانے کی سپر پاور ہے ایران. ایران کے بادشاہ کا کمانڈر ہے رستم. رستم نے اپنے دربار میں مسلمانوں سے کہا کہ اپنے کسی امیر کو، اپنے کسی ایمبیسڈر کو بھیجو. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے. حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، رستم نے اپنے دربار کو بڑا بہترین سجایا تھا، بہترین کارپیٹ بچھایا تھا، بڑے اچھے قسم کے فانوس لگائے تھے، پورے دربار کو بہت ڈیکوریٹ کیا تھا. اس کو دکھانا تھا کہ دیکھو ہم کتنی بڑی سپر پاور ہیں، ہمارا دربار کیسا ہے، ہماری دولت کیسی ہے، تم ذرا دیکھو. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمر ڈریس میں، سپاہی کے لباس میں، گھوڑے پر سوار ہو کر کے پہنچے. گھوڑے سے اترے، نیزہ ہاتھ میں ہے، نیزے کی انی کو قالین کے، اس قیمتی قالین کے اوپر چبھوتے ہوئے اس کے ڈیزائن پر اپنے نیزے کو گرا کر کے اس کو چبھوتے ہوئے رستم کے سامنے جا کر کے کھڑے. رستم حیران ہے کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی، میرے بہترین کارپیٹ کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، میرے جھاڑ اور فانوس نے اس کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں ڈالا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. رستم نے کہا ارے بھائی تمہارا پرپس کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تم عرب سے چل کر کے ہم سے مقابلہ کرنے ہو، کیا چاہتے ہو تم، تمہارا ایم کیا ہے، تمہارا گول کیا ہے، تمہارا ٹارگٹ کیا ہے. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 لائن میں پورے اسلام کا انٹروڈکشن کر دیا، اسلام کیوں آیا ہے دنیا میں. حضرت ربیع بن عامر نے کہا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. اے رستم، ہم لوگوں کو اللہ کی بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی کی طرف لے کر کے جانے آئے ہیں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، دنیا کے جھوٹے ادیان اور مذاہب میں انسانوں پر بڑا ظلم و ستم ہے، ہم اسلام کی شیتل چھایا میں لے کر کے لے جانے کے لیے آئے ہیں. ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الاخرہ، اور لوگ دنیا کی تنگیوں میں پریشان ہیں، ہم آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے جانے آئے ہیں، ہم آخرت کی فکر لوگوں کے دل میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں. یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائیو. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوان بھائیوں کو میں گزارش بھی کروں گا کہ کتابیں پڑھیے اور مستند علماء کے بیانات سنیے، صحابہ کی سیرت کے بارے میں جانیے. یہ آپ کی زندگیوں پر اس کا اثر پڑے گا انشاءاللہ، آپ کے کیریکٹر پر اثر پڑے گا، آپ کے اندر دین کی محبت پیدا ہوگی، آپ کو اپنی حیثیت پتہ لگے گی. ہم جو تھوڑی تھوڑی نیکیوں پر پھول جاتے ہیں نا، جب ہم صحابہ کی نیکیوں کے بارے میں پڑھیں گے، صحابہ کی قربانیوں کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا ہم کتنے پانی میں ہیں. تو آپ اللہ کے واسطے تھوڑا سا ٹائم نکالیے اور اچھی چیزوں کو پڑھیے، اچھی چیزوں کو سنیے، صحابہ کے بارے میں پڑھیے اور جانیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.